دونوں اجنبی ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، نکاح کے ذریعے، عقد کے ذریعے دونوں شوہر اور بیوی ہو جاتے ہیں. عقد مانے گانٹھ. اب بولو، طلاق کے بعد گانٹھ کھل جاتی ہے، یہ اجنبی، یہ بھی اجنبیہ، دونوں کو عقد کے ذریعے، عقد مانے گرہ لگانا، نکاح کے ذریعے گرہ لگا دی گئی. اب ایک اجنبی مرد، ایک اجنبیہ عورت عقد کے ذریعے میاں بیوی بن جاتے، گانٹھ کے ذریعے، نکاح کے ذریعے. اب طلاق کیا ہے؟ یہ گانٹھ کا کھول دینا، کھل گیا. پہلے کھلا تھا تو میاں بیوی نہیں تھے، اب طلاق کے بعد یہ گانٹھ جو تھی، عقد سے جو گانٹھ لگی تھی وہ گانٹھ کھل گئی، اب دونوں پھر ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے. تو عقل یہ بات کیسے مانے گی کہ ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کو زندگی بھر نان نفقہ دیتا رہے؟ عقل اس کو قبول کرتی ہے؟ پتہ نہیں. لہذا عقلی طور پر بھی طلاق دینے کے بعد مطلقہ کو زندگی بھر نان نفقہ دینا صحیح نہیں ہے، عقلاً بھی صحیح نہیں ہے. اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پہلے توحید پر قائم تھی، یہ بہت شیطان قوم تھی، اور آج دنیا میں جتنی بھی گندگیاں پھیل رہی ہیں یہ انہی کی کارستانیاں ہیں. تو ان کی بدماشی کی وجہ سے جب یہ توحید کے راستے سے ہٹ گئے، منحرف ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عمالقہ کو مسلط کر دیا. بہت مضبوط قوم تھی، وہ آئے اور انہوں نے ان کو تہہ تیغ کیا، ہزاروں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر کے لے گئے. تابوت سکینہ بھی لے گئے. بہت غور سے سننے کی بات ہے یہ، تابوت سکینہ لے گئے. تابوت مطلب جانتے ہیں آپ؟ وہ جس میں عیسائی حضرات مردوں کو رکھ کر کے دفن کرتے ہیں، تابوت. اس کو تابوت سکینہ کہا ہے قرآن حکیم نے. سکینہ کا مطلب یہ تابوت جو ہے، بنی اسرائیل جب لڑتے تھے تو اپنے ساتھ میدان جنگ میں رکھتے تھے تو ان کے دل کو سکون رہتا تھا اور بڑی بہادری سے، بڑی بے جگری سے لڑتے تھے، ان کا دل بندھا رہتا تھا. اسی وجہ سے اس کو تابوت سکینہ، سکون کا تابوت، یعنی یہ لڑتے تھے تو پیچھے نہیں ہٹتے تھے، تابوت سکینہ کی وجہ سے. اس میں کیا تھا تابوت میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اس میں تھی، تورات تابوت کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور تورات، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ بقایا جات، کچھ چیزیں اس کے اندر تھی. اس سے یہ پتا چلا کہ صرف پیغمبروں کے تعلقات کی پیغمبروں کے تبرکات کی افادیت ہے. سچ مچ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ پیغمبروں کی تبرکات ہیں تو ان سے فائدہ پہنچتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ کی لاٹھی اور حضرت ہارون وغیرہ کے لباس وغیرہ جو اس تابوت میں رکھے رہتے تھے، ان کی وجہ سے دل کو سکون رہتا تھا ان کو، تو فائدہ ہے. تو پیغمبروں، صرف پیغمبروں کے تبرکات کی افادیت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ واقعی پیغمبروں کی تبرکات ہوں. آج منہ مبارک، نالے مبارک اور پتہ نہیں کون کون سی مبارک چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں. کوئی کہتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے، یہ فلاں نبی کا قدم ہے، اور ان کو تبرک سمجھ کر کے لوگ ان سے مدد مانگتے ہیں اور ان کو افادیت کا حامل سمجھتے ہیں. لیکن تحقیق اس بارے میں نہیں ہے، محقق طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پیغمبر ہی کے تبرکات ہیں. رہا اولیاء کے خود ساختہ تبرکات، قبر کا غسالہ، قبر کو دھل کر کے جو پانی
اکٹھا کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں شرکیات کی قبیل سے ہیں, بدعات کی قبیل سے ہیں. تبرکات وہی افادیت کے حامل ہیں کہ حقیقی طور پر یہ معلوم ہو کہ ہاں یہ پیغمبر ہی کی چیز ہے اور یہ پیغمبر ہی کا تبرک ہے. اگر محقق نہ ہو تو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. جب ان کے اندر بد اعتقادی آ گئی تو عمالقہ ان کے اوپر جب مسلط ہوئے تو ان کو خوب انہوں نے قتل کیا, بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا اور تابوت سکینہ چھین کر لے گئے. اللہ, دیکھو ہماری بدعملیوں کی وجہ سے کتنی مسجدیں ہم سے چھین لی گئی. تو جب آدمی بدعملی میں کوئی قوم مبتلا ہوتی ہے نا تو عبادت گاہوں کے اوپر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. تو آدمی بدعمل نہ بنے, اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑا رہے. بہت روئے, بہت پیٹے, گڑ گڑائے, اللہ سے توبہ کی. وقت کے جو نبی تھے سموئیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم عمالقہ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں, تابوت سکینہ واپس لائیں گے ہم, جو ہم سے وہ لوگ چھین کر لے گئے, اور ہمارے لیے کمانڈر بنا دیجیے آپ. تو وقت کے بادشاہ نے اللہ کے حکم سے طالوت نامی ایک آدمی کو کمانڈر ان چیف مقرر کیا, بادشاہ بنایا. اس پر اختلاف کیا, ان کا کام ہی اختلاف تھا. کہنے لگے یار اس کے پاس مال کہاں ہے, انا یکون لہ المال, اس کے پاس مال کہاں ہے, انا یکون لہ الملک ولم یؤت سعۃ من المال, وہ بادشاہ بننے کے لائق کہاں ہے, اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. تو نبی نے کہا کہ کمانڈر ان چیف بننے کے لیے مال کی ضرورت کہاں ہے, اس کے لیے تو بسطتاً فی العلم والجسم ہونا ضروری ہے. ایک تو جو آئین جہاں بانی ہے, حکمرانی کے جو اصول ہیں ان سے واقف ہو اور قوت نافذہ رکھتا ہو. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہے, لہذا اسی کو کمانڈر ان چیف بنایا جائے. نہیں مانے وہ, تو وقت کے نبی نے یہ کہا اچھا اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے طالوت کے لیے تو کیا تم ان کو اپنا کمانڈر مانو گے؟ بولے ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمالقہ کے درمیان کوئی مصیبت پھیلا دی, اب تمام لوگ پریشان ہو گئے, اس مصیبت سے چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو تابوت سکینہ ہم لوگ چھین کر کے لائے ہیں شاید اسی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے. تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھ کر کے 2 بیل جوت کر کے انہوں نے بنی اسرائیل کے ملک کی طرف ہانک دیا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ بیل تابوت سکینہ لے کر بیل گاڑی کے اندر چل رہے ہیں, لیکن در حقیقت یہ بیل لے جا نہیں رہے ہیں بلکہ ہمارے فرشتے ان بیل کو لے جا کر کے بنی اسرائیل کے ملک میں لے جا رہے ہیں, ان کے مقامات کے اوپر لے جا رہے ہیں. تحملہ الملائکہ, ملائکہ ہانک کر کے اس تابوت سکینہ والی بیل گاڑی کو طالوت کے دروازے کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں. اب اللہ کی طرف سے بھی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ طالوت کو اپنا کمانڈر بناؤ. اب طالوت کو کمانڈر ان چیف مان لیا گیا, بادشاہ مان لیا گیا. اب ایک فوج تیار ہوئی. فوج کتنی تھی؟ بخاری میں برا ابن عازب کی روایت ہے کہ وہی تعداد تھی جو اصحاب بدر کی تھی, 309 یا 313. ایک روایت 309 کی بھی ہے اور ایک روایت 313 کی ہے. جو بدر کے اصحاب کی تعداد تھی وہی تعداد اصحاب طالوت کی تھی. چلے, اللہ نے فرمایا جو لڑنے کے لیے جا رہے ہو نا آزمائے جاؤ گے ایک نہر کے اوپر. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, ایک نہر پر آزمائے جاؤ گے, جو اس آزمائش میں پورا اترا وہی آگے جائے گا لڑنے کے لیے. کیا کون سی آزمائش؟ کہا کہ اس نہر کے پاس جب پہنچو گے تو پیاس تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی. جو پیٹ بھر کر کے پانی پی لے گا وہ نہیں جا سکے گا, وہ امتحان میں ناکام ہو جائے گا. ہاں جو تھوڑا بہت پی لے گا معمولی, وہ جو ہے دوسرے نمبر پر ہوگا, اور جو لوگ پانی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے وہ اول نمبر ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ طالوت کے لشکر میں 3 قسم کے لوگ تھے. ناقص الایمان, جنہوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا اور کہا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, آج ہم کو جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. جالوت سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے یہ لوگ, جو عمالقہ کا بادشاہ تھا. تو ناقص الایمان جو تھے وہیں سے, جنہوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا تھا وہیں سے بھاگ گئے. بقیہ جو کامل الایمان تھے تھوڑا تھوڑا پانی پی لیا. اکمل الایمان تو انہوں نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا. ہاں کامل الایمان لوگوں کو قلت کی کمی ہوئی کہ ارے یہ تو بہت سارے لوگ پانی پی پی کر کے ہمارا ساتھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, اب ہم تو بہت قلیل رہ گئے.